تو ماں باپ بھی میرے عزیزوں مایوس ہو گئے، اولاد بھی مایوس ہو گئی۔ ہم نے آپ سے کہا تھا آپ ذمہ داری قبول کیجئے، آپ نے کہا تھا انشاءاللہ ذمہ داری قبول کریں گے۔ قسم اٹھا کے بتاؤ، ختم نبوت کی تاریخ کے لیے، حضور کی ختم نبوت کی پاک پگڑی کے لیے بتاؤ ہمارا کردار ہے کہ نہیں؟ آپ نے چوکیدار محافظ مانگے، ہم نے کہا لے جاؤ۔ اللہ اکبر، ان کا شہید ہونا پڑے گا، بچوں کو یتیم ہونا پڑے گا، گھر سے بے گھر ہونا پڑے گا، لاشیں خون کے اندر تڑپتے دروازے کی چوکٹ پہ آئیں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، اسلام آباد کے ٹول پلازے رنگین ہوں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ایمبولینس کے اندر لاشیں پڑی ہوں گی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا ہمیں محافظ ہے، ختم نبوت چاہیے۔ ہم نے کہا ہم تمہیں غلام ہو سزا ہی دیں گے۔ بچے کا جنازہ چھوڑ کر محمد کی ختم نبوت کا دفاع کرنے کے لیے جائے گا۔ اللہ اکبر، ایمانداری سے بتاؤ اہل بکر والو، ہم کہاں آپ سے پیچھے ہٹے اور آپ نے کہا کہاں میں پیٹ دکھائی؟ ہم نے ایک ایک گھر میں 4 قرآن کے حافظ بھیجے، تم نے 2 مرلے کا مکان ہی مولوی کو نہ لے کے دیا۔ 30 بچے ایک کلاس میں حافظ بنے قرآن کے، ہر بچے کے باپ، ہر بچے کا باپ 1 مہینے کی تنخواہ کی ذمہ داری اٹھاتا، کہتا مولانا 30 بچے 30 مہینے تک اپنے گھر سے 1 مہینے کی تنخواہ لائیں گے، اللہ کی قسم کبھی ہمیں تمہارے آگے ہاتھ پھیلانے نہ پڑتے ہیں۔ آپ کہتے ہو مولویوں نے مذاق ہی بنا لیا، مذاق نہیں تو کیا ہے؟ اللہ ڈائریکٹ نہیں دیتا، آسمان پھاڑ کے نہیں دیتا، یہ دنیا اسباب کی جگہ ہے۔ شکر کر اللہ نے تجھے مجھے اسباب کے درجے میں اللہ نے قبول کر لیا، وگرنہ میرے عزیزو یہ صحت بچانے کے لیے پیسہ اسپتال میں لے جاؤ، آنکھیں نبینا ہے بینائی لانے کے لیے، اگر میرا عزیزو بوڑا سن نہیں سکتا، اگر اندھا دیکھ نہیں سکتا، گونگا بول نہیں سکتا، جاؤ پیسہ لے کے آؤ۔ اللہ کی قسم پیسے والوں کو دیکھ کے کہیں گے اللہ اکبر، یہاں دعا کام نہیں کرے گی، یہاں دعا کام کرے گی۔ میرے عزیزو خدا کا شکر مانو، جس پیسے کو ڈاکٹر قبول نہیں کرتا، سزائے موت کے لیے جج قبول نہیں کرتا، وہ پیسہ اللہ قرآن کے لیے تیرے میرے سے قبول کر رہا ہے۔ پھر اللہ کا بڑا احسان ہے، جو پیسہ آپ کھڑے ہو کے کہتے ہو 5000 میرے سے لے لو، 2000 میرے سے لے لو، اگر مالک کرم نہ فرماوے تو اس پیسے کے اندر سے بدبو آوے، اور قرآن کے لیے پیسہ دینے والے واپس اپنے خصے میں ڈال، تجھے پتہ نہیں اس کے اندر سے کتنے حقداروں کی بدبو آ رہی ہے، جو کو دھوکہ دے کے پیسہ دے رہا ہے، کھری چیز کو دکھا کر، خراب چیز بیچ کر، آپ کو دھوکہ دے کر پیسہ لے کے آئے، جا جا جا، اللہ کا قرآن اللہ اسے پیسے کو قبول نہیں کرتا۔ خدا پاک کی قسم پیسہ بھی لٹ جاتا اور عزتوں کے بھی جنازے نکل جاتے، یہ تو مالک کا کرم ہے۔ عیبوں پہ پردے ڈالے ہوئے دعا کیا کرو اللہ کے دربار میں، یا اللہ جیسا یا آپ نے میری جھوٹی عزت پر میرے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، اللہ قیامت کے دن بھی ستاری والا معاملہ فرمانا، یہ نہ ہو دنیا سلام کرے قیامت کے دن عیبوں پہ سے پردہ اڑ جائے، تھوکنے کے لیے بھی کوئی تیار نہ ہو۔ میرے عزیزو آپ نے جو ذمہ داری لگائی، آپ نے کہا مسجد کا منبر کبھی خالی نہ ہو، ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا مسجد کا محراب کبھی خالی نہ ہو، ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا بچہ پیدا ہوگا اذان دینے کے لیے تمہاری ضرورت پڑے گی، ہم نے کہا ٹھیک ہے، بیمار ہوگا سورہ ملک پڑھنے کے لیے تمہاری ضرورت پڑے گی، ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے والی وارث میں سے کوئی مر جاوے گا، غسل پہنانے کی، غسل دینے کی اور کفن پہنانے کی، جنازہ پڑھانے کی، قبر میں اتارنے کی، قبر جب مرنے کے بعد مغفرت کے علی ہاتھ اٹھا کے پڑھ کے رونے کی تمہاری ضرورت پڑے گی، ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا برف کی سیڑھیوں پہ لیٹنا پڑے گا، ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا مولانا جعفر تھنسی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اللہ اکبر تو مال گاڑی کے ڈبے میں مقصوئے چبوئے جائیں گے، ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے کہا شیخ العرب حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح جیل کاٹنی پڑے گی، واہ مدنی اللہ اکبر تیری جرت پہ قربان جاؤں، 11 جنازے گھر سے اٹھے، ہر دفعہ کہا جاتا آج بہن فوت ہو گئی، آج بھائی فوت ہو گیا، آج اماں کا انتقال ہو گیا، آج بیوی کا انتقال ہو گیا، مدنی انگریز کو لکھ کے دے کے جنازہ پڑھو، فرمایا اللہ اکبر ساری زندگی جن کے کالے قانون کی بغاوت کی انہیں میں میرے عزیزوں درخواست معذوری کی لکھ کے نہیں دے سکتا، ان سے میں بھیک نہیں مانگ سکتا، اللہ اکبر کہاں سے لے کے آؤں مولانا ابوالکلام کو، اللہ اکبر
بیوی بیمار تھی، خط آیا جیل کے اندر، رہتی جیل کے اندر خط آیا، ایک دفعہ تو آپ نے مل جا، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، آپ نے وہیں سے ٹیلی گرام روانہ کر دیا، فرمایا بھوکی رہ کے مر جا، اللہ اکبر، بے شک آج کے کل کے بجائے آج مر جا، تیرا جنازہ اللہ والی سوچ کے لوگ دفنا دے، لیکن انگریز سے میں بھیک مانگ کے نہیں آؤں گا، بچ گیا تو جرت مند ہو کے واپس آؤں گا، اگر میں تو مر گئے تو قیامت کے حضور کے حوض کوثر پر ملاقات ہو جائے گی، کہاں سے لاؤ گے تم دین کی پاسمانی کرنے والے، اب تو تیرے میرے جیسے رڑے مار رہ گئے، پیسے کے بغیر تقریب نہیں کرتے، نعت خان بھی کہتا ہے پیسے نہیں دو گے تو میرا موڈ نہیں بنے گا، خدا کے واسطے بس کرے میرے بھائیوں، اللہ ہماری سختیاں بھی معاف فرمائے، اللہ تمہارے دل کو بھی نرم فرمائے، لوگوں آج اللہ کا قرآن اب دنیا کے اندر آباد ہونے کے لیے آپ کو مجھے پکار ہے، زمین پہ پیسہ لگانے والوں، مکانوں پہ پیسہ لگانے والوں، میں بھی تو تمہارا کچھ لگتا ہوں، جو تمہیں قبر کے گڑھے میں پھینک کے جائیں گے، اور کے لیے تو تم نے اتنا کر دیا، جو تمہارا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جائیں گے تو مجھ سے 10 روپے خرچ کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں، میرے پیاروں بس آپ سے میں درخواست ہی کر سکتا ہوں، آپ سے میں عرض ہی کر سکتا ہوں، میرا آپ کے زور کوئی نہیں، میری آپ کے زور زبردستی کوئی نہیں، یہ قرآن کے ادارے اور لوگوں پوری دنیا کا حکمران، پوری دنیا کا دشمن انہیں ختم کرنے کے چکر پر ہے، ان کی کوشش ہے دن کے بجائے رات کے اندھیرے میں مدرسے ختم ہو جائے، قرآن کے وارث ختم ہو جائے، لیکن اللہ نے بھی وعدہ فرما لیا، میرے رب کو بھی پتا تھا 1400 سال کے بعد قرآن کے دشمن اٹھیں گے، اللہ نے فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اتارا بھی میں نے قیامت کی صبح تو قرآن والوں کی حفاظت میں کرتا رہوں گا، پوری دنیا کا کفر اب سمجھ رہا ہے کہ ان کے پیچھے طاقت ایٹم بم کی نہیں، طاقت اللہ کی ہے، تو میرے عزیزوں بجائے آزمائش میں پڑھنے سے پہلے، بجائے دنیا کے دھوکے کے گھر سے قبر کے گھر میں جانے سے پہلے کچھ ایسی تیاری کر جاؤ، فَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور زندگی کے اندر کامیابی نہیں، جس کامیابی نے آپ کو مجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، آخری بات کامیابی کون سی، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کل نفس ذائقۃ الموت، میرے عزیزوں جو دنیا کے اندر کیا وہ قیامت کے دن بدلہ دیا جائے گا، کامیابی یہ نہیں کہ آج لاکھ ووٹ لے کے کامیاب ہو گیا، آج چیئرمین کامیاب ہو گیا، پیسے والا کامیاب ہو گیا، یہ کامیابی نہیں، جس کا کامیابی کا اعلان بھائی کرے، حکومت کرے، ماں کرے، باپ کرے، کامیابی کا اعلان تو قیامت میں ہوگا جب جہنم کے دروازے بند کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا دیکھو دیکھو دنیا کی آزمائشوں میں فلاں فلاں کا بیٹا آج کامیاب ہو گیا ہے، جنت جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا بن گیا، رہی بابو دنیا کی بات، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کل بھی اس کا دھوکہ تھا، آج بھی دھوکہ، یہ دھوکہ دیتی رہے گی، اور میرے عزیزو اس کا کام دھوکہ دینا، آپ کا میرا کام دھوکے سے بچنا ہے، عقل مند آدمی وہ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے، فَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کچھ پہلے اس گھر کے اندر بھیج دے جو بچھوؤں کا گھر، جو سانپوں کا گھر، جو اژدہوں کا گھر، جو وحشت کا گھر، جو مٹی کا گھر، جو میرے عزیزو گھٹنے والے سانس گھٹنے والی جگہ کا گھر، اسے میرے عزیزو آج اپنے ہاتھ کی سخاوت کر لو، آج میرے عزیزو اس گھر کی کشادگی دلی کر لو، چاہے تیرے میرے مرنے کے بعد تیرے میرے سگوں کو ترسنا ہے، اپنے ہاتھوں سے دیا اللہ کو اتنا قبول کر لو، قبول کروا لو کہ قبر جنت کا مرکز بن جائے، قبر جہنم کا گڑھا نہ بنے، تو کیا خیال ہے اپنے گناہوں کے اللہ سے معافی مانگے، 3 مرتبہ زور سے کہے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، رمضان آ رہا ہے، کہہ دو نا سبحان اللہ، اللہ روزے تراویح کی توفیق عطا فرمائے، جیسے کیسے سجدے مدے الٹے سلٹے بیماری صحت میں
کوشش کرنا روزہ ہاتھ سے نہ جانے دینا. خدا پاک کی قسم تم روزے کو تھام کے رکھنا. میدان معاشر کی وحشت میں روزہ تمہارا میرا ہاتھ تھام کے رکھے گا. اب بات تراویح 8 کی نہیں، 20 کی نہیں، بات 6 روزہ کی نہیں، بات 20 روزہ کی نہیں. انشاءاللہ بے شک 6 روزہ قرآن ختم کر لو، 10 روزہ کرو، لیکن تراویح پورے رمضان میں پڑھیں گے کوئی انشاءاللہ. اور قرآن پاک بھی صرف تراویح میں نہیں سننا، خود بھی پڑھنا ہے میرے عزیزو. اپنے بچوں کو پڑھوانا ہے، اپنے گھروں میں پڑھاؤ تاکہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوئے اور اللہ کی سختیاں ہمارے پہ دور ہو اور نرمیوں کے ساتھ اللہ ہمارے ساتھ معاملہ فرماوے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو، آپ کی تابعداری کو اپناؤ تاکہ اللہ جل شانہ ہماری دنیا کی زندگی سوڑی ستھری کر دے اور آخرت کے اندر کامیابی دے. یہ مدرسہ مجدد الفسانی رحمہ اللہ، اگر میں بیان کرنا چاہوں تو وقت اور لے سکتا ہوں، آگے سفر کرنا ہے. ان کی میں تاریخ بتاؤں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. کہ بھائی متی اللہ نے ذمہ اٹھایا، آپ علاقے والوں نے اپنے بچے یہاں بیٹھ کے ذمہ داری دی ہے. اس مدرسے کی بہت ساری ضروریات ہیں اور اس وقت ہر ضرورت اللہ کے حکم سے اور ذریعہ پیسہ بنتا ہے. میرے بابو اگر تم سودا لینے کے لیے پیسہ تمہارے پاس ہونا چاہیے تو مولوی دکان پر کہ سبحان اللہ اس کے بدلے 1 کلو دال دے دے، کوئی نہیں دے گا. اسے بھی پیسوں کی ضرورت ہے. یہاں کے بچے، یہاں کی ان کی قیام طعام، ان کے مدرسے 20 بچے بہت ماشاءاللہ رہائشی ہیں، 20 بچے رہائشی ہیں جن کا کھانا پینا سونا جاگنا دوا دارو اس مدرسے کے ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے.